الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 57 آیت سے پڑھیں گے۔ ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں تفصیل بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچھیا ہو، بلکہ اس کے درمیان کی عمر ہو، بس جو ہم حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرو۔ انہوں نے کہا کہ رنگ دعا کرو کہ ہمارے لیے اپنے رب سے یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ شوخ ہو اور دیکھنے والے کا جی خوش کر دے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ہمارے لیے یہ گائے مشتبہ ہو چکی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم اس کا پتہ چلا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، جو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم نے صحیح بات معلوم کر دی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کرتے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام دینے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا اس سے کہ اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اور اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، جو کہ تمام کائنات کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے رحمت اتاری ہے، جس کے اوپر عمل کرنے سے تمام کی تمام جو بھی قومیں ہیں وہ ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ ترقی پاتی ہیں۔ ان قوموں کے جو لوگ ہیں ان میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور وہ معاشی طور پہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ معاشی طور پہ مضبوط ہونا ایک بہترین استحکام کی علامت ہوتی ہے۔ معاشی طور پہ مضبوط ہونے والی قومیں زیادہ تر استقامت والی قومیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشی طور پہ مضبوط ہونے کی وجہ سے ان کے معاملات بہتر رہتے ہیں۔ جہاں تک کردار کا تعلق ہے، کردار کا تعلق بھی معاش سے بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ جو قومیں معاشی طور پہ کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی ضروریات، جو جائز ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی قسم کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ وہ اچھائی اور برائی کی تمیز کھو دیتی ہیں۔ تو لہذا ایک معاشی استحکام کسی بھی قوم کے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کی جائز ضروریات پوری ہوں گی، جو آپ کی نیڈ ہیں وہ پوری ہونا لازمی ہے، اس کے بعد ہی آپ کی تمام ذہنی صلاحیتیں جو ہے نا ابھرنا شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی آپ کے اندر آپ کی ذات کی نشو و نما ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی ذات کی نشو و نما، آپ کی تمام تر جو ایفرٹس ہیں وہ صرف اور صرف معاش کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صرف ہو جاتی ہیں۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنی ضروریات پوری کرنا رہ جاتا ہے۔ جو قومیں استحکام میں آ جاتی ہیں، جو قومیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے شروع ہو جاتی ہیں، اور جن قوموں کے اندر ایک سسٹم کے ذریعے سے تمام لوگوں کو ان کا حق ادا دیا جاتا ہے، وہ جو فیسلٹیز ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک وی آئی پی طبقے کو فراہم کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام فیسلٹی
گورنمنٹ کی طرف سے ہر طبقے تک میسر اگر آ جائے تو اس سے بے انتہا استحکام کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ بنیادی ضروریات کے اندر آپ کا صحت، آپ کا رزق جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی تعلیم، آپ کی رہائش کے لیے انتظام، یہ آپ کی بنیادی ضروریات ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے کے اندر اس وقت جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس میں ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کے رکھا ہوا، جس میں ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے ابھی تک اللہ کے دین کو جس طرح سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ آج ہماری بدحالی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اور معاشی بدحالی کی وجہ سے ہمارے ہاں کردار سازی نہیں ہو رہی ہے، اور کرداروں کے معاملے میں ہماری قومیں بہت پیچھے رہ چکی ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب وہ ان کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوں گی اور معاشرے کے اندر ایک فرق پیدا کر دیا جائے گا، وی آئی پی کلچر الگ پیدا کر دیا جائے گا اور لوور طبقہ الگ ہو جائے گا، مڈل طبقہ الگ ہو جائے گا، وہاں پر یقیناً برائیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ ہر شخص کی جد و جہد صرف اور صرف اس وجہ سے ہوگی، ہر شخص کی جد و جہد صرف اس وجہ سے ہوگی کہ کسی طرح وہ اپنا مفاد حاصل کر لے، کسی طرح